بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میٹنگ کے جو شروع میں سواگت طے ہوئے میں بھی ان کی پابندی کروں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو وقت میں آپ ساتھی کو دیتا رہا ہوں وہ جملہ جو وقت آپ کو دیا ہے میں خود بھی اتنا اکیلے لے سکوں، تاکہ اب تک اس میلے کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں، جو تیاریاں ہوئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکوں، اور آنے والے وقتوں میں جو آج آپ نے تجاویز دی ہیں کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، تو اس میں ان کو بھی ہم اس میں شامل کرتے ہوئے اس میلہ مویشیوں کو ایک تاریخی میلہ جو ہے وہ بنانے کا ہمارا کردار ادا کر سکیں۔ سب سے پہلے میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ یہ میلہ جیسے مختلف مقرر رہا ہے، کسی نے کہا 1 صدی ہو گئی، کسی نے کہا 1.5 صدی ہو گئی، کسی نے کہا کہ ڈوگرے کے زمانے سے ہے، مختلف روایات مختلف ہیں۔ آج اگر پروفیسر ذوالفقار صاحب یہاں ہوتے تو میں نے برملا ان سے گزارش کرتے کہ ایک اتنا بڑا ایونٹ ہے جو ہماری ثقافت کا ایک جو پہچان ہے، ہماری ساری ثقافت اور تہذیب اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو تحریک کی شکل میں بلیک اینڈ وائٹ جو ہے یہ ہونی چاہیے، اور تاریخ کے اوراق سے اس کا جو ہے نا وہ ٹریس کرنا چاہیے کہ کب شروع ہوا، کس نے شروع کیا، اور اس کے مقاصد کیا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ ہم اسٹیج پہ آئیں اور اپنی اپنی تاریخیں اپنا اپنا بتائیں، اپنے اپنا اس کو بتاتے پھریں۔ ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، رمضان شریف کا مہینہ جا رہا ہے، میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے روزے و باتیں قبول فرمائے، اور اس مہینے میں ہمیں حق بات کہنے اور سچ بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہے، انسان سے کبھی کوتاہیاں تو ہوتی ہیں، لیکن مطلب اللہ ہماری جو ہے نا وہ کمی کوتاہیوں لفظ کتنی بھی ہیں، ان کو وہی دور کر سکتا ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی جاننے والا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، انسان تو بے بس ہے۔ جو بات بھی میں گزشتہ 2 سالوں سے یہاں ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، جب بھی جس گروپ کے ساتھ، چاہے وہ سیاسی گروپ تھے، چاہے وہ مذہبی گروپ تھے، میڈیا کے لوگ تھے، اربن تاجران کے لوگ تھے، سول سوسائٹی کے چھوٹے چھوٹے کچھ پریشر گروپ ہیں اور کچھ کسی اور حوالے سے، جس کے ساتھ بھی میں نے کمٹمنٹ کیا وہ کمٹمنٹ میں نے پوری کی، اور میں اپنے پاس لکھ کے رکھتا ہوں کہ میں نے کس کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کیا اور کتنی حد تک میں پوری کر سکتا ہوں۔ جتنی تجاویز آپ کی طرف سے آئی ہیں وہ ہم شامل کریں گے، اور اگلے دنوں میں ہم میڈیا کے توسط سے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے گہرے بغایا اس کا ذکر کرتے رہیں گے کہ کیا کیا نئی چیزیں اس میں شامل ہو رہی ہیں اور کتنی بہتر ہو رہی ہیں۔ میلہ مویشیاں بنیادی طور پر جو ہے ایک اسٹیٹ لیول کی ایکٹیویٹی ہے، اور لوکلی اس کو جو ہے وہ ضلع کونسل آرگنائز کرتے ہیں۔ یہ بات سب کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں جو دیکھی نہیں جاتی، وہ میڈیا کے اندر بھی نہیں دیکھی جاتی، وہ میٹنگز کے اندر بھی نہیں دیکھی جاتی کہ یہ میلہ مویشیاں اسٹیٹ لیول کی ایکٹیویٹی ہے، اور اس کی پوری جو ذمہ دار ہے وہ ہے ضلع کونسل۔ یہ میلہ جو ہے وہ ضلع کونسل کروا رہی ہے۔ تحصیل انتظامیہ اس میں ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے کہ ہم یہاں لوکل بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اپنا ایک نمایاں کردار ادا کریں۔ میرا چونکہ اپنا میں جب تک کوئی ایونٹ ہو نہ جائے، گزر نہ جائے، اس وقت تک مجھے خود چین نہیں آتا، میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ سارے لوگوں کو پتہ ہے پچھلے 2 سال وہ کورونا کا ٹائم ہو، وہ الیکشن کا ٹائم ہو، وہ اور ایونٹ ہے جناب محمد مطلوب انقلابی صاحب کا جنازہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کتنا بڑا ایونٹ تھا، کتنا بڑا ایونٹ تھا۔ لوگ جو ہے جب ہم صبح وہاں گراؤنڈ میں گئے تو لوگ کہہ رہے تھے جی کہ بڑی دنیا آئے گی تو آپ کیسے مینج کریں گے، تو پھر آپ سارے واقعی والے ہوا ہے، ٹریفک کی مینجمنٹ کیسی تھی۔ پھر اقبال سکندر صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کا جنازہ بھی، تو یہ جنازے کا ایونٹ ہوگا کہ آدھے گھنٹے کی ساری کو، اور چونکہ ہر بندہ آخری ٹائم میں پہنچتا ہے تو ایک دم گاڑیوں کا انفلکس، موٹر سائیکل، لیکن کوئی بندہ آپ میں سے کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں جاتے ہوئے پرابلم ہوا یا آتے ہوئے پرابلم ہوا۔ تو انشاءاللہ جو کمٹمنٹ کریں گے، اور یہ میلے میں تو ٹائم ہی بہت آتا ہے، کسی نے صبح آنا ہے، کسی نے دن کو آنا ہے، کسی نے 3 بجے آنا ہے، تو ایک دم تو آئے گی نہیں لوگ۔ بہترین ٹریفک کا آنا ہے، بہترین ٹریفک کا،
اور اسی طرح جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی اس دفعہ آپ کو آرگنائز نظر آئے گی. یہ ابھی ہمارے پاس جو عرس تھا بھائی کوتی والا، یہ کئی عرصے سے ہو رہا تھا، اور جب بھی بات ہوتی تھی لوگ کہتے تھے، کسی کو کہتے تھے کہ ہمیں لنگر نہیں ملا. لنگر میں بڑی بد نظمی تھی جی، بڑے سوکھے ہوئے چاول ملے ہمیں. تو اس دفعہ تو نہیں سوکھے ہوئے تھے جی، جو لوگ گئے ہوئے انتظام بھی ٹھیک تھا. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ کہ میری ذمہ داری یہاں امن و امان قائم رکھیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن میلے میں میرا رول جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا، اور یہ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے. کیونکہ اس میلے کے جیسے پہلے مختلف مقررین نے کہا کہ جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ آپ ہیں، یہ آپ کی ثقافت کا مظہر ہے، یہ میلہ آپ کا ہے. میں یہاں مہمان ادا کر رہا ہوں. آج ڈی ایس پی صاحب جا رہے ہیں نا، تو کیا پتا چیئرمین صاحب اور ضمیر صاحب کب ناراض ہو جائیں بھٹی صاحب. لیکن جب تک وہ انشاءاللہ کام نہ ہوگا، انشاءاللہ جو میں کر سکتا ہوں. دیکھیں میں اسٹنٹ کا بھی قائل نہیں ہوں کہ آج بازار میں نکلے ان کو اسٹنٹ مار دیں، جس کو کل جو ہے نا وہ ہم کنٹینیو نہ کر سکیں، کیونکہ اپنی اسٹرینتھ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تھانہ جو ہے اس میں کتنی اسٹرینتھ ہے، کتنے ان کے کام ہیں. انہیں پولیس عدالت میں بھی جانا ہے، کوٹری بھی جانا ہے، کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا وہاں بھی جانا ہے، کوئی اور ڈیوٹی بھی ان کی لگی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر ہمیں چیزیں مینیج کرنی ہیں. لیکن انشاءاللہ واضح تبدیل نظر آئے گی. اب میں آج کی اس میٹنگ کے مقصد کی طرف آ جاؤں کہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ آپ کا میلہ ہے اور آپ نے ذمہ داری لینی ہے. اس کی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہ ہو کہ اگلے دنوں میں میڈیا میں یا نجی محفلوں میں آپ کہتے میرے جی کہ انتظامیہ یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی. آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے. آپ کا رول جو ہے وہ جیسے میرا رول جو ہے وہ یہاں بنتا ہے، اس سے زیادہ آپ کا رول بنتا ہے. آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، بالخصوص جو لوکلز ہوں گے، ہم لوکل جو کمیٹیاں بنائیں گے. 8-10 کمیٹیاں ہم نے تجویز کی ہیں. ایک جو جنرل انتظامی کمیٹی ہوگی اس میں کوشش کریں گے وادی بنا کے ہمارے 26 جو موضوعات ہیں ان کے ہر موضوع سے 2 نمایاں لوگ جو ہے اس کمیٹی کا حصہ ہوں. اگر 2 نہیں تو ایک کم از کم 100 بندے یا 80 بندوں پر مشتمل ہماری ایک جنرل انتظامی کمیٹی بن جائے جو میلے کے تمام امور کو دیکھے گی، اور انشاءاللہ ماضی میں جس طرح وہ دیکھتے رہے اس سے بہتر دیکھتے رہے. اس میں مختلف جو ہمارے ثقافتی کھیل ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے کسی نے بات کی تھی کہ مختلف کھیل شامل ہو جائیں گے، آخر میں وقت نہیں بچتا. تو ہمیں جو تجاویز ملی ہیں، جو کھیل یہاں ہو رہے ہیں اس وقت دیکھیں، والی بال ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، یہ اس وادی کی اس وقت مقبول کھیل ہیں جو ہموں کے اندر. ان کو ہم کسی صورت جو ہے نا وہ ایونٹ سے باہر نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اب وقت سے پہلے شروع کر لیں گے، اور یہ دیہڑی باغ گراؤنڈ جو ہے ہمارا یہ وہاں کروائیں گے. کوئی ایونٹ اس کھیل کا اس گراؤنڈ میں نہیں ہوگا. صرف لاسٹ والے دن جو ونر ٹیمیں ہوں گے ان کے کیپٹن اور ٹیم میں بلا لیں گے اور ان کو ٹرافی دیں گے. ٹرافی والا ایونٹ ہوگا، کھیل یہاں نہیں ہوگا. اس کے لیے علیحدہ سے ہم کمیٹیاں تشکیل دیں گے کہ وہ کیسے کرتے ہیں. لیکن جو ثقافتی کھیل ہیں، نیزہ بازی ہے، پتہ نہیں اس کے نام مجھے ٹیکنیکلی نہیں آتے، گھوڑ سواری آپ کہتے ہیں، میں بھی پہلی دفعہ میرا دیکھ رہا ہوں. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے مجھے پل پل پہ رہنمائی کرنی ہے، یہ کیا ہونا ہے، وہ کیا ہونا ہے. یہاں ریفری کی بات ہوئی، یہاں امپائر کی بات ہوئی، یہاں ججز کی بات ہوئی. اکثر صاحب اس دفعہ آپ کو مختلف چیزیں ملیں. میں جب ذمہ داری لیتا ہوں تو پھر وہ کام پورا کرتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو اچھے ججز ملیں گے، اچھے ریفری ملیں گے، اب کہیں بگدڑ نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ اونچ نیچ ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، یہ چھوٹا ایونٹ نہیں ہے. اس میں کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. ہم سب نے مل کر جو ہے نا اگر کسی جگہ پہ کوئی چھوٹی موٹی ایونٹ ہے تو اس کو اگنور کرنا ہے. میں ابھی دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیسی طور پر جو ہے نا وہ ناقد قوم ہے رائے صاحب، تو کوشش کیا ہے کہ ابھی میں 10 منٹ تو ہو گئے شاید، اور 10 منٹ مجھے 15 منٹ اور بولنا ہے. تو اس میں اگر میں وہاں احمد چوہان صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا کہ اگر میں ان کو پوری بات کے دوران، پوری تقریر کے دوران کے درمیان میں کہہ دوں گا احمد چیچی، میری ساری میلے کی جو کارکردگی آپ بھول جائیں گے تو کہیں گے دیکھیں جی اکمل کو چیچی کہہ دیا انہوں نے. ہم ایسے لوگ ہیں، پوری تقریر سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسپیکر جو ہے نا وہ کس جگہ سلپ آف ٹانگ ہوتی ہے اور اس نے غلط جملہ کیا بول دیا، غلط نام کیا لے لیا. اس سے ہم نے نکلنا ہے جی، اور اس میلے کو آن کرنا ہے. میں اب اقدامات کی طرف آ جاؤں. میلے کی اہمیت اور جو ہے یا اونرشپ وہ آپ نے لینی ہی لینی ہے. اونرشپ آپ کی ہے، آپ نے لینی ہے. پھر ہم کمیٹیاں بنائیں گے تو وہ زیادہ بات کھل کے سامنے آئے گی، کیا کیا کمیٹیاں ہوں گی، ان نے کیا رول ادا کرنا ہے. محکمہ جات جو مختلف ہیں ان کی ذمہ داریاں، ان نے اسٹال لگانے
اور اس دفعہ اسٹال جو ہے نا پورے 3 دن رہیں گے اور پہلے سے مختلف ہوں گے اور ایک جیسے ہوں گے، ان کی سمیٹری ایک ہوگی. ایک بندے کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں ہیں کہ وہ ہمارے پاس فولڈنگ وغیرہ لے آئے اور جستی چادریں لے آئے. ہم پورا جو ہے ان کا بیلنس رکھیں کہ 10 فٹ کا ہوگا، 20 فٹ کا ہوگا، وہ کیا جتنا بھی ہوگا سب اسٹال برابر ہوگا، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا. اور بارش بھی آ جائے تو کم از کم ہمارا اسٹال جو ہے ڈسٹرب نہ ہو، وہ بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. یہ جیسے ذمہ داریوں کے تعین کی بات ہوئی، بیل دوڑ اور گھوڑ سواری کے لیے، نیزہ بازی کے لیے جو ہے نا یہ جتنے بھی ہیں لوکل لوگ تو کریں گے نا، وہ ہماری معاملت کریں گے. لیکن چیئرمین ملک مشتاق صاحب کو ہم اس کا جو ہے نا وہ ہولی سولی انچارج بنا رہے ہیں کہ وہ سارے ایونٹ کو وہ دیکھیں اور ان کی جو ہے نا وہ معاملت یہاں لوکل جو ہمارے وسیم کفایت صاحب ہیں، چودھری شہزاد صاحب ہیں، اور کوئی جو لوکل کلب والے لوگ ہیں یہ معاملت بھی کریں گے. انہی پہ مشتمل یہ کمیٹی ہوگی، یہی لوگ اس کو دیکھیں گے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ چیزوں کو جو ہے نا وہ گریب کر سکیں اور ہم ان سے پوچھ بھی سکیں. یہ آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے، میں ان سے انشاءاللہ پوچھوں گا کہ یہ کس طرف ہم بڑھے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اسی طرح بازو گیری اور پتھر وغیرہ کے لیے قدوس بٹ صاحب ہیں، یہاں شاید موجود ہیں، یعنی میں شاید ان سے میری ملاقات ہے یا جانتا ہوں، ان لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کا اس میں بڑا انٹرسٹ رہتا ہے. تو قدوس بٹ صاحب ہم ان کی ذمہ داری لگائیں گے کہ اس چیز کو وہ مینیج کریں. ریفری کو ہم سارے طے کریں گے کہاں سے آئیں گے، اچھے لوگ بلائیں گے ہم باہر سے. جو لوگ ان کھیلوں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو ڈھونڈ کے لانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس کا حصہ بنے. جیسے پہلوان لطیف صاحب کا ذکر کیا، ان کے پورٹریٹ بھی لگیں گے اور انشاءاللہ جو پرانے لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے پورٹریٹ بھی لگیں گے اور ان کے نام کی جو ٹرافیاں جو ہے نا وہ ہوں گی. ٹرافیاں بھی بڑی واضح نظر آئیں گی. جی ٹھیک ہے نا، یہ وہ پرانی بات نہیں ہوگی کہ کسی کو ملی تو کسی کو نہیں، اور کسی کو چھوٹی اور کسی کو بڑی. انشاءاللہ اس میں بھی توازن لانے کی کوشش کریں گے کہ جتنا ممکن ہو سکے اس میں بہتری لائیں. اسی طرح جو کیٹل شو ہمارا ہوگا، جو وادی کے جو جانور وغیرہ ہیں، یہ چودھری الطاف صاحب کو ہم ان کی ذمہ داری لگائیں گے. وہ اپنی کمیٹی بنا لیں گے، وہ جیسے مینیج کریں گے یہ انہی نے کرنا ہے. اور میں مترف ہوں چودھری الطاف صاحب کا. وہ پروفیسر صاحب ہیں، ایک وہ گاڑی والی کیا نام ہے، نہیں یہ تو ہوں گے وہ مائتوتی دربار اس پہ جو مینجمنٹ کمیٹی، ریاض صاحب، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. وہ پہلے بھی وہی کمیٹی تھی، یعنی کہ کوئی نئی کمیٹی، پہلے بھی وہی لوگ کرتے تھے. آج میں ان کے پاس بار بار جاتا رہا، ہم نے چیزوں کو جو ہے وہ صحیح کیا. تو ہمارا جو میلہ اس کی روز کی جو ہے وہ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ لنگر بھی بڑا اچھا تھا، بڑی ترتیب سے ملا ہے اور ایک ساتھ سب جو ہے نا ایک ساتھ لوگوں کو یکساں ملا ہے، کوئی اس میں کمی نہیں ہے. یہ سیکشن نیزہ بازی کے لیے نا یہ ہم جیسے میں نے کہا کہ اوورآل تو مشتاق صاحب دیکھیں گے چیزیں کہ وسیم کفایت صاحب اور چودھری شہزاد ایڈوکیٹ صاحب لوکلی جو ہے نا وہ ہولی سولی اس پہ جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کریں گے. کمی بیشی ہوگی تو ذمہ دار بھی یہی ہوگا. تو اس سے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم چیزیں طے کر لیں گے کہ کس جگہ پہ کوئی کمی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے. پھر اس کے ساتھ ہماری کلچرل شوز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو لوکل ہمارا جو پٹواری کلچر ہے، پہاڑی کلچر ہے، یہ محفل مشاعرہ یا شام سخن کے نام سے میں چاہوں گا کہ یہاں اس وادی بنا کے جو شعراء ہیں جو تھوڑا بہت لکھتے ہیں وہ بھی سامنے آئیں. وہ چاہے پٹواری میں لکھتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں، گوجری میں لکھتے ہیں، جس زبان میں بھی وہ لکھتے ہیں وہ سامنے آئیں. ایک ہم محفل وہ کریں اور ایک محفل جس میں جو ہے وہ یہاں لوکل فنکار ہیں جن کا بڑا چرچا ہے، وہ بابر سامل اور ان کے استاد حفیظ بابر، ان کو انشاءاللہ بلائیں گے اور ایک وہ محفل ہم رات کو سجائیں گے. یہ بھی ہم نے طے کرنا ہے کہ پہلی رات کو ہوگا یا دوسری کو، جس طرح بھی، تو اس میں بھی سب لوگ آئیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے چونکہ کلچر کا حصہ ہے. آپ شادی کرتے ہیں تو ان کو بلا رہے ہیں تو میلے میں کیوں نہ آنا، تو ان کو بھی بلائیں گے. پھر اوقاف والوں سے میری بات ہوئی ہے، جو ڈائریکٹر اوقاف میرپور ہے، کہ میرپور میں کھڑی شریف میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس اچھے ان کے پاس سیف الملوک پڑھنے والے لوگ ہیں، تو وہ بھی ہمیں بھیجیں. ایک محفل سماع جو ہے اس میں قوالی اگر ہو سکتی ہے، نہیں تو سیف الملوک کا تو کم از کم ہونا چاہیے. اس ایونٹ کے بھی انعامات کی طرف ہم جائیں گے اور اچھی تکلیف جو آپ رکھتے کریں گے. اور پولیس بینڈ اور آرمی کا بینڈ یہ انشاءاللہ اس دفعہ حصہ ہوگا اور پہلے سے بہت بہتر ہوگا. یہ ہم چونکہ چاہتے ہیں کہ
اسی طرح مختلف ترانے وغیرہ ہوں گے، جو قومی ترانے ہیں پاکستان کے وہ ہوں گے، آزاد کشمیر کے جو ترانے ہیں وہ ہوں گے، تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ بہت سارے ترانے ہیں جو کشمیری زبان میں بھی ہیں، جو کہ اردو زبان میں بھی ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ایک محفل ہم وہ سجائیں گے جس میں ہم نے جو ہے تحریک آزادی کے حوالے سے ایک دفعہ پھر جو ہے لوگوں میں یہ جوش اور جذبہ جو ہے اس کو اجاگر کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کے حوالے سے کوئی بھی ایونٹ آپ کریں تو اس میں آپ گنجائش بنا سکتے ہیں. آپ گنجائش بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنے اور شہداء کو، غازیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ اس سارے عمل کو تکالیف اٹھائی ہے یا ابھی تک تکالیف اٹھا رہے ہیں، تو ان کو یاد بھی رکھیں اور ان کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف بھی کریں. تشہیر کے لیے اور اس کی ذمہ داری جو ہے نا ٹیبلو وغیرہ اور یہ محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہم نے لگا دی ہے، وہی کریں گے. کہ ہم نے کہا کہ اب سرکاری اسکولوں میں دیکھیں اچھے بچے ہیں تو ٹھیک ہے، جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے پاس اس طرح کے بچے موجود ہوتے ہیں. تو میں یہاں ریل فاؤنڈیشن والے موجود ہیں، ان سے کہوں گا کہ اس سلسلے میں آپ کریں، اچھے بچے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ وادی بنا کا جو بڑا نام ہے جی ایجوکیشن میں، بڑا لٹریسی ریٹ میں ان کا حصہ ہے. لٹریسی ریٹ میں تو حصہ ہے، لیکن پھر ہماری پہچان کیسے ہوگی ہمارا اتنا حصہ ہے؟ صرف یہ فگر میں نہ ہو گیا 80% لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ 75% لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو پتہ چلے ہمارے عمل و کردار سے بھی پتہ چلنا چاہیے اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے لوگ سروسز میں اتنے ہیں، ہمارے لوگ جو ہے وہ صحت کے حوالے سے دنیا میں یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، ہمارے لوگ آئی ٹی سیکٹر میں دنیا میں کیا کام کر رہے ہیں، ہمارے لوگ لا میں دنیا میں اپنی کیا خدمت. یعنی ان لوگوں کو بھی اس موقع پہ آپ جو ہے نا وہ یاد کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس وادی سے ان کا تعلق ہے اور اس زرخیز وادی نے پڑھے لکھے لوگ پیدا کیے ہیں جو اب دنیا کا اپنے خود پاس کرتا ہے. میلے کی تشہیری مہم کے لیے میں نے کوٹلی میں میٹنگ میں تجویز دی تھی کہ جو ڈسٹرکٹ انفارمیشن افسر ہیں وہ اپنی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائیں اور ہمارے ساتھی جو لوگ کریں ان کو شامل کر کے ایک میکانزم طے کریں کہ کس طرح کی جو ہے نا وہ ہمیں اب مجھے بات ہی یہ عمر میں تو میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں لیکن ذہنی حالت یہ ہو تو وہ ایک کمیٹی ہو جائے جس میں ابھی سے اس کی تشہیر شروع ہو جائے اور تاکہ جو بیرون ملک جیسے لوگوں کا ذکر کیا جائے ان تک بھی بات پہنچے. کچھ لوگ شاید عید بھی گھر تشریف لائیں اور ایک ہفتے کی چھٹی ہو لیکن وہ 2 ہفتوں کی چھٹی لے کر آئیں، وہ میلہ دیکھ کے جائے، اس میلے کا حصہ بنے. کوشش ہوگی کہ جب ہم وہاں سٹینڈ لگاتے ہیں تو میری اپنی خواہش ہے، یہ ضروری خواہش پوری ہو کہ وہاں ہم ایک سٹینڈ ایسا بنائیں جس میں اوورسیز ہمارے جو ہے ان کی اسپیشل جگہ ہے تو باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو بہت ہے. یہ میری خواہش ہے. اب اس پہ عمل کتنا ہو سکتا ہے یہ میں یقین دہانی نہیں کروا سکتا. دعوت نامے کی جو تیاری اور تقسیم یہ مقدم صاحب ظاہر ہے ہم نے اگلے دنوں میں اس پہ بہت ورکی کرنی ہے اور دعوت نامے وغیرہ بھی دینے ہیں. ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ جو ہمارے یہاں کے معزز اسمبلی ممبران ہیں یا ممبران رہے ہیں، وزیر رہے ہیں یا جنہوں نے اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے یا سیاسی جماعتوں یا مذہبی جماعتوں کے مرکزی قائدین ہیں، ان کو دعوت جو ہے وہ جناب منسٹر صاحب خود دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنے معزز ہیں وہ ہوں گے ان لوگوں کو میں تو خود جو ہے وہ دعوت دوں گا. آپ سیکنڈ ٹیئر کو ٹچ کریں. اس لیے ہم نے مختلف جماعتوں کے صدور، جنرل سیکرٹری اور اس طرح ہم نے آپ کو بلایا. آپ کو تکلیف دی کہ آپ کو دعوت ہم دے رہے ہیں اور جو سینئرز ہیں ان کو جناب منسٹر صاحب خود دعوت دیں گے. اس حصے میں جو ہے وہ باقاعدہ دعوت نامے وغیرہ بھی تیار ہوں گے اور جہاں جہاں ہم نے دعوت نامے دینے ہیں وہ دعوت نامے پہنچیں گے. اس کی جو ہے وہ تقسیم بھی انشاءاللہ پر وقت ہوگی تاکہ لوگوں ویسے بھی میڈیا کا دور ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ جو عزت مآب جو اس میلے کے ساتھ لوگ وابستہ رہے ہیں ان کو بر وقت اطلاع جو ہے وہ اس کارڈ کے ذریعے پہنچے. ٹرافیوں کی تفصیل پہ بات ہو گئی ہے کہ وہ انشاءاللہ بہت بہتر انداز سے ہوگی اور جیوریاں ہمیشہ کوشش کریں گے کہ وہ جیوری ہو جو ان کے کام کو جاننے والے. میں اکثر صاحب کا نام نہیں لے سکا، آپ ہیں اور چودھری صاحب، یہ میلہ آپ کی سربراہی میں ہو رہا ہے. مقدم صاحب ہمارے جو ہے یہ ڈمی ہیں، اصل آپ اس میلے کے انچارج ہیں، آپ کوآرڈینیٹر ہیں. یہ نیزہ بازی ہو
گھوڑ سواری ہو، یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری میں ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ آپ کی سربراہی میں نکل رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ اکثر صاحب ہیں، جاوید شاہ صاحب ہیں، یہ سارے لوگ لوکل کمیٹی جو بنائیں گے وہ ظاہر ہے زیادہ ایکٹیو رول اسی کا ہوگا، تو وہ دیکھیں گے سارے مل کے ہم ان چیزوں کو کیسے آگے لے کر جاتے ہیں. کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں نہیں رہی کیونکہ رپیٹ بھی ہوتی رہی ہیں، اور لیکن ہم نے تحریر ہمارے بندے موجود تھے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ساری اپنی تجاویز نوٹ کر لی ہیں. انشاءاللہ وہ تجاویز پہ جو ہے پوری کوشش کریں گے. اور وہ میلے کے بارے سے جس طرح کی آپ نے باتیں کی، میں اسٹیج پہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جو بات میں ہو نہ سکے، اور اس کی ذمہ داری، کیونکہ میلہ ضلع کونسل کروا رہا ہے. میں پھر بتا رہا ہوں، ضلع کونسل میلہ کروا رہا ہے، اسٹیٹ لیول کی ایکٹیویٹی ہے، لوکلی ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں اور آپ کی مدد سے اسسٹ کر رہے ہیں. یعنی یہاں اگر کوئی مہمان ہمارا آتا ہے اور میزبانی اس کو اس طرح نہیں ملتی، میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار. نہ میں آپ کو کچھ کہہ سکتا ہوں، نہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. میں تو خود جو ہے میلہ دیکھنے آ رہا ہوں اس دفعہ، میں نے نہیں دیکھا، میں نام ہی سنتا رہا ہوں، کبھی یہاں موقع نہیں ملا، تو اس دفعہ میں یہاں موجود ہوں، تو انشاءاللہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں خود بھی میلہ دیکھوں گا کہ یہ میلہ ہوتا کہ آپ کی ثقافت ہے کیا. میں آپ کی ثقافت بھی دیکھنا چاہتا ہوں. میں جیسے اسٹال کی طرف آ جاؤں، میں ایک اسٹال کو کھولنا چاہوں گا کہ میں مسجد کے والے سے ہماری بات ہو گئی ہے کہ ان کے ڈاکٹر موجود ہوں گے، ان کا باقاعدہ جو اسٹال ہوگا اس میں جو فرسٹ ایڈ کے علاوہ جو ہے نا کچھ چیزیں ہوں گی. جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگی وہ ویکسین لگوائیں گے، جن کو بوسٹر ڈوز نہیں لگی وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں گے، کوئی اور ویکسین ہے تو وہ لگوائیں گے. اس کے علاوہ کوئی ایک شخص آتا ہے جی کہ میرا جو ہے نا کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ چاہیے مجھے، یہ جو صاحب آئیں گے تو ان کا صبح کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ وہاں ٹیسٹ لے لیں گے، جائیں لیب پہ کر کے آئیں، شام کو رپورٹ ان کے حوالے کریں. تو کتنا مزہ ہو، پتہ چلے نا ہیلتھ والا یہ لگا ہوا ہے. تو یہ تو نہ ہو کہ یہ زراعت والوں کا وہی ٹیڈا وہ کدو سا جہاں لوکل ایک چلتا ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، پیٹھا، وہ پیٹھے ہی لگے ہوں تو پھر کیا آپ کیا تاثر لے کر جائیں گے. لیکن پہلے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہماری ثقافت ہوتی تھی اس میں ہمارا حصہ کتنا رہ گیا ہے، اپنا حصہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. اگر یہاں اتنی زرخیزی ہے اور جس وادی کے درمیان میں یہ دریا بہتا ہو، سالہ سال میٹھا پانی چل رہا ہو، اس وادی میں جو ہے وہ ٹماٹر جو ہے وہ ہم انتظار کریں پنڈی سے آئے گا 200 روپے کلو دے گا، تو پھر ظلم تو ہے نا. پھر ہم باتیں ہی کرنے والے ہیں، ہم لوکل ہی تو کچھ کر نہیں سکے نا. یہ کیا ٹماٹر نہیں یہاں ہو سکتا راجہ صاحب؟ یہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہو سکتی. کیوں مارکیٹ میں یہ ہم گھومتے پھرے ہیں، کسی کا ریٹ 200 ہے، کسی کا 190 ہے، جا کے پوچھیں تو پتہ چلتا ہے جی کہ میں پنڈی سے لایا ہوں، میں گجرانوالہ سے لایا ہوں، میں کہاں سے لایا ہوں. مختلف منڈیوں کے ریٹ مختلف ہیں، مختلف ٹائم پہ خریداری کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں. تو وہ ایک کوشش تو ہم نے پوری کی ہے. میں 26 روزوں میں 15 بار میں اس مارکیٹ میں گیا ہوا، اور میری کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے کم از کم اس رمضان شریف میں لوگوں کو جتنا ریلیف ہو سکے، اور میں مطمئن ہوں کہ میں اس میں مجھے کامیابی ہوگی. آج ہر شاپ کے بعد جو ہے وہ پرائس ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے، یہ صافی سارے جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، کبھی بیشی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ میں آپ کی تعریف نہیں کرتا. ہو سکتا ہے میں تعریف کروں تو حالات کسی اور طرف چلے جائیں، کہ میں جس دکان پہ گیا ہوں 10 بندے ہیں نا کھڑے چیزیں خرید رہے ہیں، ان کا شاپر بھرا ہوا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں شاپر رکھیں یہاں جی. چلے جی دکاندار صاحب ان کے ریٹ بتائیں، انہوں نے آپ نے ٹماٹر کتنے کا دیا. کبھی نہیں وہ بولیں گے، وہ کہیں گے جو یہ کہتا ہے اس نے یہی ریٹ لگایا. اس پورے مہینے میں ایک بندہ ایسا سامنے نہیں آ سکا جو یہ کہے کہ میرا جو شاپر بھرا ہوا ہے اس میں میرے ساتھ زیادتی ہے. یہ تو پھر آپ کی رواداری ہے. اور یہاں کے جو پولیٹیشین تھے یہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے، یہاں کے جو بڑے تھے ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ جو رواداری کی جگہ ہے یہ ایک اچھی ہے. مجھے 2 سال ہو گئے، مجھے سمجھ ہی نہیں یہ کیسے گزرے. تو یہ آپ ان کا تعاون کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. آئندہ میں توقع کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ تعاون جاری رکھیں گے اس شہر کی بہتری کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں. واٹر سپلائی والا انشاءاللہ وہ اچھے سے میچور ہونے والی ہے وہ اسکیم انشاءاللہ. اس اگلے بجٹ میں ہمیں پوری طرح امید ہے. پچھلے بجٹ میں ڈراپ ہونے کی وجہ یہ بنی تھی کہ یہاں جگہ جو ہم نے لی تھی وہ بہت مہنگی تھی، کیونکہ یہاں بائی پاس کے آس پاس جگہ تھی وہ کوئی 7 کروڑ کی جگہ بنتی تھی. تو وہ اسکیم میں جا کے ڈراپ ہوگی کہ اتنی مہنگی جگہ پہ جو ہے نا وہ واٹر سپلائی اسکیم لگانے کا فائدہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم نے آلٹرنیٹ جگہ کر لی ہے.
کچرے کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے. ہم نے جگہ سلیکٹ کی ہوئی ہے, اس کو چھیڑ اس لیے نہیں رہے کہ جو اسکیم اس پہ مرتب ہوئی ہے ڈسٹرکٹ کوٹلی کے کسی سب ڈویژن میں وہ اسکیم نہیں ہے, صرف بیٹر ہے. اب اس کی DWP آخری فورم پہ میٹنگ ہونے والی ہے, عید سے پہلے ہو جائے, عید کے بعد ہو جائے, وہ صبح اپروو ہو جائے گا. اس کے بعد ٹینڈرنگ کا پروسیس ہے, جو 4-6 مہینے تو لگ جاتے ہیں ٹینڈرنگ کے پروسیس اور کام ہونے میں, لیکن میچور ہے. کوٹلی میں کسی جگہ نہیں ہے, صرف گزرا. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں جو بہتری کی طرف جا رہی ہیں. مطلب میں کھل کے بات کروں کہ اس ٹاؤن کمیٹی کے جب مجھے چارج ملا تو پتہ چلا اس کی تو آمدنی کوئی نہیں ہے سوائے چنگیات کے. اور وہ بھی میں پرانی بات نہیں کروں گا کہ پرانے وہ کیا ہوتا رہا ہے اور اب کیا ہے. میں اس وقت بھی بات نہیں کروں گا کہ میں نے آگے کیا کیا کام کر دیا ہے, کیونکہ پھر وہ مشکلات ہوتی ہیں, آنے کے بعد وہ مشکلیں بن جاتی ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اب اللہ کا کرم ہے, یہ جاگیردار فیملی ہے, انتہائی نفیس فیملی ہے, زیادہ زمینوں کے مالک ہی یہی ہیں. تو زمینیں تو بکتی ہی نہیں ہیں یہاں شہر میں. جب زمینیں نہیں بکیں گے تو ہمارے پاس ٹیکس آتا ہی نہیں. موسٹلی جو ہے نا زمینیں 1-2 فیملیوں کی وہ بیچتے ہی نہیں. تو جب بکتی نہیں ہے تو ہمارے پاس ٹیکس نہیں آتا. جب ٹیکس نہیں آتا تو ٹاؤن کمیٹی کی حالت بڑی جو ہے نا وہ ناگفتہ بے ہے. ایک ڈائریکٹر ہے وہ ہر تیسرے دن وہ خراب ہی ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں کتنا پرانا ہے, اس کو لگے رہتے ہیں کہیں وہ ٹھیک ہو تو کسی طرف جو ہے چلے. لیکن یہ کہ الحمدللہ اتنی بری حالت نہیں ہے. اگر انجمن تاجران والے ہمارے ساتھ صحیح بھرپور تعاون کریں. میں نے 3 دفعہ شہرات والے لوگ یہاں لایا ہوں اور نالیاں صاف کروائی ہیں, اور دوبارہ جو ہے نالیاں ہٹ چکی ہیں. ان دنوں میں ہمارا پلان تھا کہ پھر ان کو صاف کریں, لیکن چونکہ رش ہے, لوگ مارکیٹ کا رخ کر رہے ہیں, خریداری کے لیے آ رہے ہیں, اس رش کی وجہ سے پھر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہاں کام کر سکیں. انشاءاللہ عید کے بعد اس پہ بھی ہم کام کریں گے. جو بھی شہر کے لیے اچھی تجویز آپ دیں گے اس پہ ہم عمل کریں گے. پارکنگ کے حوالے سے بھی چودھری مجید صاحب کی ایک جگہ ہے, باجی صاحب کی توسط سے ہمیں ملی تھی, وہ ہم نے جگہ پلان بھی کروائی, ساری چیزیں کی, کوئی بھی نہیں جاتا ادھر. نیچے ہم نے کل ایک پارکنگ کا افتتاح کر لیا ہے, جو پہلے متنازع جگہ تھی وہ پہلے سے چل رہی تھی لیکن جگہ متنازع تھی کورٹ میں, تو ابھی ہم نے اس کا باقاعدہ افتتاح کر لیا ہے. راجہ شاداب ایڈوکیٹ صاحب کے گھر کے نیچے جو جگہ ہے مسجد سے لے کر یہ آگے انہوں نے کہہ دیا ہے جہاں چاہے آپ پارکنگ بنا لیں, جہاں لوگ کھڑے ہوں ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں. تو سارے لوگ آپ نا جب شہر کا رخ کریں, جن نے پورا دن یہاں گزارنا ہے یا شاپنگ کے لیے, وہ ان پارکنگ کی طرف جائیں تاکہ لوگ دیکھ کے پھر ان کا رجحان بنے, وہ بھی جائیں. انشاءاللہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر ہم سارے مل کے اس طرف توجہ دیں. یہ باتیں جو اضافی کی ہیں میں نے ذہن یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے توسط سے لوگوں تک میرا پیغام پہنچے کہ یہ ہم چیزیں کچھ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, تو تاکہ آنے والے دنوں میں اور بہتری لائی جا سکے. میں ایک مرتبہ پھر آخر میں جملہ صاحبان محفل, یہ میلہ مویشیوں کے جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں, آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا, آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے اپنی تجاویز دی, ہم نے اب تک جو اقدامات اٹھائے تھے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. آئندہ آنے والے دن میں انشاءاللہ ہمارا بہت زیادہ رابطہ رہے گا تاکہ ہم چیزوں کو اور بہتر کر سکیں. میں انہیں پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم.